سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس جماعت کو ادھر بھیج دیا جو یہودیوں سے توریت سن کر مطمئن نہ ہوئے، عیسائیوں سے انجیل سن کر مطمئن نہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ذرا وادی نخلا میں آ کر میرے محبوب کی زبان سے قرآن بھی سن لو، شاید یہاں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ قرآن تو پھر قرآن ہے، دلوں میں اترتا ہے کہ نہیں؟ کیوں پپلا کے بے زبانوں، قرآن دلوں میں اترتا ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل سے جواب دیا، اترتا ہے۔ جی چاہتا نہیں تھا جواب دینے کو آپ کا، تمہارے بھی صدقے جاؤں۔ ہاں، یہ جماعت آئی ہے وادی نخلا میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سمندر میں غواصی فرما رہے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس جماعت نے جب حضور کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ عجیب قرآن سنا ہم نے، جو روشنیوں کی خبر دیتا ہے، جو اجالوں کا نقیب ہے، جو سویروں کا راستہ بتاتا ہے۔ فآمنا بہ، بس ہم تو اب اسی کے ہو گئے۔ کس کے ہو گئے؟ قرآن کے ہو گئے۔ اب جب قرآن کے ہو گئے تو ملاوٹ نہیں کریں گے، وعدہ کرتے لن نشرک بربنا احدا، اب اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اب ہمارا مسجود ہماری جبین کے لیے حقیقی مسجود، کہتے جاؤ نا، رات کا اب بڑا نازک حصہ شروع ہے، اللہ کی رحمت اس وقت خاص انداز میں متوجہ ہوتی ہے فرش والوں کی طرف، تو آج درد دل سے اس کا نام لے لو۔ ہماری جبین کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ ہر وقت موجود۔ آپ اللہ کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال یہ کہ اللہ ہی ہر جگہ ہر وقت موجود، اللہ ہی، کیونکہ بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی۔ پپلا والو، اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ حسر کی ضربیں لگاتے ہوئے کہیں اللہ ہی پہ زور دیجیے، تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ انسانی جبین کے لیے حقیقی مسجود، ہر وقت ہر جگہ موجود، علام الغیوب، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا،
کون جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، خزاؤں میں پتجھڑ کے موسم میں ساری کائنات کے درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو۔ مزہ تو آیا نا؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین سے اگنے والا کوئی دانا، کوئی بیج ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں، جو کچھ کے بحر میں ہے بر میں، جو کچھ کے دریاؤں میں ہے صحراؤں میں، الا فی کتاب مبین، مگر اس کے علم میں ہے سب کچھ، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور اقبال اس لیے پوچھتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، جب تم جا کے زمین میں اپنا دانہ دفن کرتے ہو، وہ زمین جو لوہے کو بھی خاک بنا دیتی ہے، لوہا بھی زمین میں دفن کیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد خاک بن جاتا ہے، لیکن جب تم اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرتے ہو تو اسے خاک بننے کے بجائے گلزار بنانے والا کون؟ ہی پہ ضربے لگائیے۔ قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اسی دن تو لوٹے گئے ہو، اسی دن سے جس دن سے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ یار لوگ کوئی سیف الملوک لے آیا، کوئی مرثیے لے آیا، کوئی قصیدے لے آیا، انہیں پتا ہے نا کہ یہ قرآن سمجھنے والے نہیں ہیں، سر لگاتے جاتے ہیں اور قوم ان کے آگے یوں جھومتی ہے جیسے بین کے آگے سانپ جھومتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، توبہ۔ قرآن پاک نے یاد دہانی کرائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو دودھ کے گلاس کا مطالعہ کر لیجئے۔ سوچئے کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کا خون منفی، اس کی گوبر منفی، لیکن سوچئے نا آپ کے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، بھینس کی سیاہی، خون کی سرخی، گوبر کی بدبو اگر دودھ میں اسے محسوس ہو جائے تو وہ میری نعمت کو قبول نہیں کرے گا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟
اللہ ہی نا. تو پھر مولانا نمک حلال صاحب جس کا احسان تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا. احسان وہ کرے اور لوٹے پی جائے مولانا 11ویں کے نام پر. ارشاد ہوتا ہے 11ویں نہ دے سو تے مجھ سک ویسنے لیونے ہو. تانوں کیڑا پتا میں کیا پاکستان دیا مجھاں گاواں تے شاید 11ویں والے دے حکم نال دودھ دیندیاں. یورپ وچ میں دیکھیا مجھاں تے اوتھے ہوندیاں نہیں, خاص نسل دیاں گاواں ہوندیاں نے. ہن ایتھے پاکستان وچ وہ آ رہی نے, قطار لا کے کھڑیاں کر دیندے نے وہ گاواں نو, پھر پلاسٹک دیاں ٹوٹیاں انہاں دے تھڑے نال لا کے ادھر بٹن دبا دین. ایک ایک گاں 15-20 سیر دودھ دے دیندی ہے. میں اتنے دوستاں وہ مینوں لے گئے فارم وچ, اتنے جا کے انہاں دکھایا. میں پھر اپنے دوستوں نے آخیا پتہ نہیں یہ انگریز کے بھی 11ویں تقسیم کر دینی, انہاں دیاں گاواں تے بڑیاں دودھ دیندی. کیدا احسان ہے بولو نا. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. جب زمینیں خشک ہو جائیں, جب فصل پژمردہ ہو جائیں, تو سمندر کی موجوں سے اٹھنے والی بھاپ کو منظم کر کے بادل بنانے والا کون ہے؟ اور پھر ہواؤں کو اشارہ ہوتا ہے کہ انہیں تھل لے جاؤ, وہاں پانی کی ضرورت ہے. میرا بندہ زمین بنائے ہوئے, کھیت سجائے ہوئے, اب آسمان کی طرف دیکھتا ہے, خدا بندہ کرم کرنا, جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا, اب تیرے کرم کی ضرورت ہے. رب العالمین نے فرمایا لے جاؤ, وہی بادل لے جاؤ. اگرچہ اس نے کبھی میرا سجدہ نہیں کیا, اگرچہ یہ بے وفا ہو گیا ہے, لیکن میں اسے نہیں بھولا. وہ پانی پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا, اور پہنچاتا بھی کیسے ہے, اس کی ربوبیت کے صدقے جاؤں. آسمان سے پرنالے جاری نہیں ہوتے, موگا نہیں چل پیندا آسمان تو کہ پرنالے جاری ہو جائیں تو کسان کی سجائی ہوئی زمین میں گڑھے پڑ جائیں. حکم ہوا بادلوں کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکاؤ, قطرہ قطرہ ٹپکاؤ, تاکہ پانی بھی پہنچ جائے, کسان کی محنت بھی رائے گاں نہ ہو. یہ کس کا کرم ہے؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. وعدہ کیا, قرآن سنا تو وعدہ کیا. اب ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب مشکل کشا, یا اللہ بھی پپلا کے دوستو. میں تو کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے, کبھی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھ, ہاں کبھی کبھی
اسے پڑھا کیجئے، اسے نہ اسے. کبھی کبھی اسے پڑھا کیجئے کہ دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اپنے دل سے پوچھئے کبھی تنہائیوں میں کہ مشکل کشا کون ہے، تو آپ کا ضمیر جواب دے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہیں آئی.